اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنے بندوں کو حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا، اس کی غور و فکر کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات تو ایسی عظمت و شان والی کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے اور آپ کی شفاعت سے ہم گناہگاروں کی بخشش ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ کہ محبوب علیہ السلام کے لیے تو یہ خوشخبری ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب، ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کو تو جنت ملنی ہے، پیارے محبوب علیہ السلام کی شفاعت سے لوگوں کو جنت ملنی ہے۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میں اس کی شفاعت کر کے اسے جنت میں داخل کروں گا۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کی شان تو یہ ہے، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام کا عمل یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا خوف کیسے کرنا ہے اپنی امت کو سکھا رہا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام ماہ شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم چونکہ آقا علیہ السلام کے ہر عمل کو ملاحظہ کیا کرتے اور پیارے محبوب علیہ السلام کے عمل کی پیروی کرنے کی کوشش کیا کرتے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں شعبان المعظم میں اہتمام کے ساتھ روزے رکھنے کے حوالے سے جب گزارش کی تو پیارے محبوب علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ لوگ اس مہینے کی اہمیت سے غافل ہیں، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور مجھے یہ بات محبوب ہے کہ جب میرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزہ دار لکھا جاؤں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے صدقے رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، جنت کو بنایا، تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے عطا فرمائی۔ لیکن پیارے محبوب علیہ السلام کی خواہش کیا ہے؟ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور محبوب کریم علیہ السلام کی ذات میں کوئی ناراضگی کا عمل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام اگر ماہ شعبان المعظم میں روزہ نہ بھی رکھتے، رب تبارک و تعالیٰ کی جناب سے کوئی فرض و واجب نہ تھا کہ اے محبوب آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور جب میری بارگاہ میں اعمال پیش ہوں گے تو آپ کی یہ روزے دار والی نیکی بھی شامل ہو۔ رب تعالیٰ کی
اسی طرح کا ایک سوال ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی فرمایا جب پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے ملاحظہ فرمایا تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان المعظم میں اللہ تبارک و تعالی ہر مرنے والی جان کو لکھ دیتا ہے، ہر مرنے والی جان کو لکھ دیتا ہے۔ چنانچہ پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا وقت آخر آئے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کا یہ عمل ہمارے لیے ترغیب ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ شعبان المعظم کی جب 14 تاریخ آئے تو یہ ہمارے گزشتہ اعمال نامے کی آخری تاریخ ہوتی ہے، آخری دن ہوتا ہے کہ جس میں پیارے محبوب علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق دوسری حدیث پاک میں پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ہر مرنے والی جان کے بارے میں بھی لکھ دیتا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور اس سال کون حج کرے گا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق شب برات کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاملات کے بارے میں فیصلے فرما رہا۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے اس عمل مبارکہ کے لیے، پیارے محبوب علیہ السلام کے اس عمل سے ترغیب کے لیے فرمایا کہ 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ کر گزارے، اور جب 15 شعبان المعظم کا دن آئے تو وہ بھی روزے کی حالت میں ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے اعمال نامے کا جو آخری دن ہوگا وہ بھی روزے کی حالت میں ہوگا، اور جب ہمارے اعمال نامے کا نیا سلسلہ شروع ہوگا تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے یہ عمل کہ اس نے روزے کی حالت میں گزارا یہ بھی لکھا ہوگا۔ اور دنیا کا جو کاروبار ہے انسان اس میں اس بات کو پسند کرتا ہے جناب بونی اچھی ہونی چاہیے۔ جب دکان بند کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی گراہک آئے اس کے بعد اپنے گھر کو رخصت ہو۔ تو دنیا کا دستور یہ ہے تو ہم آخرت کا دستور یہ کیوں نہ بنائیں کہ جب ہمارے اعمال نامے کا آخری دن ہو ایک آدھ اس وقت بھی ہم روزے کی حالت میں ہوں، اور ہمارے اعمال نامے کا جب نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے ایک آج اس عظیم عبادت کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ارشاد کے مطابق روزے کی جزا ہے، جو روزے کی جزا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روزہ بہت محبوب عمل ہے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روزہ محبوب عمل نہ ہوتا تو کیا ماہ رمضان کے 30 روزے فرض فرماتا؟ رب تبارک و تعالیٰ کو روزہ محبوب ہے، اسی لیے پورا ماہ رمضان اپنے بندوں پر فرض فرما دیا۔ اسی لیے پیارے محبوب علیہ السلام کی ادا کے مطابق رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور السلام کی ذات کو جب ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا، آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محبوب کریم علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہم آقا علیہ السلام کی محبت کا تو دم بھرتے ہیں، ایک آج شعبان المعظم کی اس 15ویں رات میں ہم پیارے محبوب علیہ السلام کی اس ادا پر بھی عمل کریں۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو الحمدللہ پیارے محبوب علیہ السلام کی اس ادا پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، لیکن 14 شعبان المعظم کو جناب قبرستان جانا ہوتا ہے، جناب قبر میں رنگ و روغن کرنا ہوتا ہے، جناب 14 شعبان المعظم کو نظر و نیاز دلانی ہوتی ہے، بہت مصروفیات ہوتی ہے، اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے جناب۔ یہ سارے اعمال اپنی جگہ، لیکن پیارے محبوب علیہ السلام کی ادا اپنی جگہ۔
طرح رجب اور شعبان میں روزے رکھنے کی ترغیب دلائی گئی. یہ ماہ رمضان میں روزوں کی پریکٹس ہے. چونکہ ماہ رمضان میں تو معمولات زندگی چل رہا ہوتا ہے, کام کاج چل رہے ہوتے ہیں, تو جو شخص ماہ رجب اور ماہ شعبان میں روزہ رکھ لے تو اس کی کچھ نہ کچھ پریکٹس ہو جاتی ہے, اسے ماہ رمضان میں روزے رکھنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. وہ اپنا معاشرے کا حال ہمارے سامنے ہے. ماہ رمضان کتنی عظمت و شان والا ماہ مبارک ہمارے پاس آتا ہے, مغفرت رحمت لٹا رہا ہوتا ہے, بخششیں عطا کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہیں پر لوگ ماہ رمضان کی بے حرمتی کر کے کھلے عام بازاروں میں کھاتے پیتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن روزہ نہیں رکھتے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ شروع سے ہی ہمارا روزہ رکھنے کا معمول ہی نہیں ہے. اگر کسی کی ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے, ابھی ماہ شعبان کے دن باقی ہیں, جب ایک روزے رکھ کے ماہ رمضان کی یاد بھی تازہ کریں اور یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس سال رب تعالیٰ نے ہمیں جو رمضان عطا فرمایا, انشاءاللہ اس سال ایک روزہ بھی قضا نہیں ہوگا. کہ بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد ماشاءاللہ ماہ رمضان میں نماز پڑھنے تو آتی ہے, لیکن بہت بڑی تعداد لوگ نماز پڑھنے کے باوجود روزے سے محروم ہوتی ہے. لیکن ماہ شعبان المعظم کی اس قدر بھی رات ہماری زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہماری زندگی کے کتنے ایام باقی ہیں. ہو سکتا ہے ماہ رمضان میں ہی ہماری موت لکھی ہو, ماہ رمضان کے بعد ہماری موت لکھی ہو. ہماری زندگی کے کتنا ایام باقی ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان ہو, اور اگر ہم نے اس اپنے زندگی کے آخری رمضان کو روزے نہ رکھ کر گزارا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. دیکھیے ماہ شعبان المعظم کی قدر بھی رات, حدیث مبارکہ کے مطابق پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ شعبان کی قدر بھی رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے. لیکن وہیں پر بدبخت ایسے بھی ہیں جو بخشش سے محروم ہوتے ہیں. جو شراب کا عادی ہے وہ بخشش سے محروم ہے, اس کی بخشش نہیں ہوتی. جو والدین کا نافرمان ہے اس رات اس کی بخشش نہیں ہے. جو قطع تعلق کرنے والا ہے, رشتہ داریاں توڑنے والا ہے, اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی. جو چغل خوریاں کر کے لوگوں کے گھر خراب کرتے ہیں, چغل خوریاں کر کے لوگوں کی رشتہ داریاں ختم کرتے ہیں, ایسے چغل خور کی بھی اس رات اتنے لوگوں کی بخشش ہو رہی ہے, لیکن ایسا بدبخت شخص بخشش سے محروم ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اگر زندگی کی کچھ سانسیں عطا فرمائی ہیں تو اس رات کے آنے سے پہلے اپنے ان اعمال کو تبدیل کر لیں. اگر رب تبارک و تعالیٰ کی ان نافرمانیوں میں سے کوئی نافرمانی ہم کرنے میں مصروف ہیں, سچی پکی توبہ کر لیں. رب تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا دروازہ, توبہ کا دروازہ ہماری آخری سانس تک باقی رکھا ہے. جب تک سانس چل رہی ہے نا توبہ کر سکتے ہیں. باقی سانس چل رہی ہے توبہ کریں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا, اور جہاں شب برات کی اس عظیم رات رب تعالیٰ بخشش عطا فرما رہا ہوگا, انشاءاللہ بخشش کیے ہوئے لوگوں میں ہمارا نام بھی شامل ہوگا. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.